حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث ہے کہ آزمائشوں کے اندر جو سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہے وہ رسولوں پر آتی ہے، انبیاء کے اوپر آتی ہے، سب سے زیادہ آزمائش ہے۔ اور اس کی مثالیں آپ قرآن مجید کے اندر اگر دیکھیں گے تو قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ جو اللہ رب العزت نے قربانیوں کا ذکر کیا ہے، اور سورہ البقرہ کے اندر پہلے پارے کے اندر ہی اس نبی کا اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے آزمایا ہے۔ اور آزمائشیں ایسی آزمائشیں آپ دیکھیں کہ اس کو آگ کے اندر ڈالا گیا، آگ کی آزمائش کے اندر آپ دیکھیں، اس کو دعوت کی آزمائش کے اندر ڈالا گیا کہ ایک بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے، وقت کا بادشاہ کے سامنے، ایک ظالم بادشاہ کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہے۔ اولاد کے ذریعے اس کو آزمایا گیا، اور اس نے اپنی اولاد ایک ایسی جگہ چھوڑی، اللہ فرماتا ہے بِوَادٍ غَيْرَ ذِي زَرْعٍ، ایک ایسی وادی تھی کہ جہاں نہ کھانے کا کچھ تھا نہ پینے کا کچھ تھا۔ اس ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو اللہ کی خاطر۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اللہ فرماتا ہے، اس کا رب فرماتا ہے کہ یہ آزمائشیں تھی، اور یہ آزمائشیں اللہ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، ان آزمائشوں کے اندر یہ پورا اترے ہیں۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا ہے، بائی ہے، کنویں کے اندر اس کو ڈال دیتے ہیں، کنویں سے نکلتا ہے، بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے، بادشاہ کے دربار سے جیل تک پہنچتا ہے، جیل کے اندر آزمائشیں ہو رہی ہے۔ ایوب علیہ السلام ہے، بیماری کے اندر اس کو آزمایا گیا۔ اپنے ہمارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی، آخری رسول، آپ اس کے حالات دیکھیں، اس کو کتنا آزمایا گیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو سب سے زیادہ اس دعوت کے اندر تکلیف کہاں پہنچی ہے غزوہ احد کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف کے مقام پر، طائف کے مقام پر سب سے زیادہ تکلیف مجھے پہنچائی گئی کہ اللہ کے رسول جاتے تھے ان کو دعوت دینے توحید کی، اور وہاں کے سردار وہ اوباش لڑکوں کو اس کے پیچھے دوڑا دیا کرتے تھے، اور وہ پتھر لے کے اللہ کے رسول کو مارا کرتے تھے، اور اتنا مارتے تھے کہ اللہ کے رسول کے جوتے وہ بھی خون سے بھر جاتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول آتے تھے، ان کو دعوت دیتے، پھر وہ یہی دہراتے تھے، پھر اللہ کے رسول آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ یہ وہ مقام ہے جو سب سے زیادہ تکلیف دیتا میرے لیے۔ اللہ کے رسول کے گھر کے سامنے یہ کفار، یہ مشرکین وہ گند اور کچرا پھینک دیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے رسول نکلتے تھے تو کہتے تھے تم بہت ہی برے پڑوسی ہو۔ اللہ کے رسول جب خانہ کعبہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے تو جو جانوروں کا گند ہوتا ہے وہ لا کے اللہ کے رسول پر ڈالا کرتے تھے۔ اور ایک بار ایسا ہوا کہ ایک کافر اور مشرک آیا اور اس نے آپ کے گلے کے اندر چادر ڈالی اور اتنی زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں باہر آ گئی۔ تو یہ رسول ہے، رسول وقت کا رسول ہے، لیکن آزمائشیں ہیں، آ رہی ہے۔ ہجرت پر اس کو مجبور کیا جا رہا ہے۔ شعب ابی طالب یا شعب ابی طالب دونوں طریقے سے بولا جاتا ہے، اس کے اندر آپ کو اور آپ کے خاندان کو محصور کیا گیا 3 سال تک۔ 6 سال تک انہوں نے کوشش کی کہ اللہ کے رسول کو وہ باز رکھے اس دعوت سے، لیکن جب وہ باز نہیں آئے تو
تو 7ویں سال وہ اللہ کے رسول کو انہوں نے مجبور کیا اور ایک معاہدہ کیا. انہوں نے سارے کفار مشرکین جو بڑے بڑے سردار تھے, انہوں نے کیا کہ ایک معاہدہ کیا, اور معاہدہ یہ کیا کہ اب ان کا ہم سوشل بائیکاٹ کریں گے, ان کا ہم معاشرتی بائیکاٹ کریں گے, اور یہ پابندی لگا دی کہ اب ان سے کوئی وہ رشتہ داری نہیں رکھے گا, نہ ان کے کاروبار کریں گے ان کے ساتھ, نہ ہی ان کے ساتھ کوئی لین دین کریں گے, نہ ہی ان کو کوئی کھانے پینے کی چیز مہیا کریں گے. ان کو مجبور کیا. اور شیب کہتے ہیں ایک گاٹی کو, تو ایک گاٹی تھی جیسے ہمارے ہاں محلے ہوتے ہیں, اس طرح وہاں شیب ہوا کرتے تھے عرب کے اندر, تو وہاں شیب ابی طالب بھی تھا. تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان بنو ہاشم کو وہاں قید کیا گیا. اور اچھا, یہ ساتھ میں بنو ہاشم کیوں آئے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اس شخص کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں یا یہاں سے نکال دیں. تو وہ خاندان والے تھے, وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہوئے, تو ان سب کو یہ بائیکاٹ ان کا کیا گیا, اور بنو ہاشم کو شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک محصور رکھا گیا کہ وہ درخت کے پتے چبانے پر مجبور ہو گئے تھے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے بچے وہ بھوک سے اتنے روتے تھے کہ باہر یہ کفار اور مشرکین جب ان کی آوازیں سنتے تھے تو ہنستے تھے. 3 سال بعد انہی مشرکین کے اندر, اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابی طالب کا ایک نواسا تھا اور وہ آیا ہے بیت اللہ کے اندر, اور اس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم وہ کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, خوشی کے ساتھ جی رہے ہیں, اور ان کو ہم نے محصور رکھا ہے, یہ انصاف نہیں ہے, اور جب تک یہ معاہدہ ختم نہیں ہوتا میں خاموش نہیں بیٹھوں گا. تو پھر اس کے اندر کچھ سردار تھے, انہوں نے بھی اس کا ساتھ دیا ہے, اور اس طرح یہ معاہدہ ختم ہوا ہے, اور یہ قید سے یہ نکلے ہیں. تو آپ دیکھیں رسول بھی سب سے زیادہ آزمائشیں وہ رسول پر ہی آتی ہے. پھر اس کے بعد آپ صحابہ کرام کے حالات دیکھ لیں. صحابہ کرام کے اندر بھی جب ان پر تکلیفیں آئی, آپ دیکھیں بلال رضی اللہ عنہ کو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, وہ مدینہ کے رہنے والے تھے, لیکن جب مدینہ سے وہ کہتے ہیں میں ایک بار آیا مکہ کے اندر تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کالا ہے, اور اس کو کھجور کی جو رسیاں ہوتی ہے اس سے باندھا ہوا ہے, اور اوباش لڑکے اس کو گلیوں کے اندر اور سڑکوں پہ گھسیٹ رہے ہیں. تو میں نے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یہ فلاں سردار کا غلام ہے. میں نے پوچھا کہ اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا کہ اس کو یہ سزا اس لیے دی جا رہی ہے کہ اس نے ایک اپنے پرانے دین کو چھوڑ دیا ہے اور ایک نئے دین کو اپنا لیا ہے. اور یہ وہ بلال رضی اللہ عنہ ہے کہ اس کو تپتی ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر بڑے بڑے پتھر رکھے جاتے تھے, اور اس کو کہتے تھے کہ اپنے کلمے سے باز آ جاؤ. انگاروں پر اس کو لٹاتے تھے اور اس کے سینے پر پتھر رکھتے تھے, اور وہ انگارے اس کے جسم کی چربی سے وہ انگارے بجھ جاتے تھے, اور اس کو کہتے تھے کہ اپنی دعوت سے باز آ جاؤ, یہ ایمان سے باز آ جاؤ. وہ کہتا تھا کہ احد احد. آل یاسر کا حال آپ دیکھیں, آل یاسر کے اندر ان پر بھی بہت ظلم ڈایا گیا. عمار بن یاسر ہے, یاسر رضی اللہ عنہ ہے, سمیہ رضی اللہ عنہا ہے, اور سمیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی پہلی شہید خاتون ہے.
ان کو بہت تکلیفیں دی گئی، لیکن جب باز نہیں آیا تو ابو جہل نے کیا کیا کہ ایک نیزہ اٹھایا اور اس کے شرمگاہ پر مارا اور اس کو قتل کر دیا۔ آل یاسر رضی اللہ عنہ کو 4 اونٹ منگائے گئے اور آپ کے ہاتھ اور آپ کے پیر باندھے گئے اس کے ساتھ، اور 4 اونٹوں کو مخالف سمت کے اندر بگا دیا گیا۔ عمار رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے تھے، ان کو اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو کہتے تھے اے آل یاسر صبر کرو، تمہارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ تو ان آزمائشوں کے اندر اللہ رب العزت ڈالے گا، یہ اللہ نے کہا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ اور آپ دیکھیں باقی صحابہ کرام جو ان کے اندر غلام تھے، مصعب بن عمیر ہے، اور مصعب بن عمیر یہ وہ شخص ہے جو مکہ کے اندر جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب یہ جسم پر ایک لباس زیب تن کرتا تھا تو دوسری مرتبہ وہ نہیں پہنتا تھا۔ مکے کی گلیاں اس کے لگائے ہوئے خوشبو سے سب کو پتا چلتا تھا کہ مصعب بن عمیر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، پہلے چاچا نے اور پھر اس کی ماں نے، اپنی ماں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے، اور اس کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ بھی لے لیے کہ یہ بھی میرے ہیں، اگر تمہیں محمد کی اطاعت کرنی ہے، اس پر ایمان لے کے آنا ہے تو اس کو بھی چھوڑ کے جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، ایک لمبی فہرست ہے، اور ان فہرست کے اندر آپ دیکھیں صرف مرد شامل نہیں ہے، اس کے اندر وہ کنیزیں بھی شامل ہے، عورتیں۔ اور سمیہ رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے میں نے پیش کر بھی دی کہ عورتوں نے بھی قربانیاں دی ہے اسلام کے لیے۔ تو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تمہیں آزمایا جائے گا ضرور بالضرور، تمہارے مالوں کے ذریعے اور تمہارے جانوں کے ذریعے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور یہ تم نہ سمجھو کہ تم ان کے سامنے دعوت پیش کرو گے اور وہ تمہیں پھول پیش کریں گے، نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تم ان کے سامنے دعوت پیش کرو گے تو لَتَسْمَعُنَّ ضرور بالضرور، اللہ فرماتا ہے تم ان سے سنو گے کیا؟ اذًى كثيرا، بہت مصیبت کی بات ہے۔ وہ تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، وہ تمہیں ہجرت پر مجبور کریں گے، وہ تمہارے مال کو نقصان پہنچائیں گے، وہ تمہارے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے، وہ تمہارے املاک کو نقصان پہنچائیں گے، وہ تمہارے کھیتوں کو نقصان پہنچائیں گے، وہ تمہارے اپنے جان کو نقصان پہنچائیں گے، تمہارے قتل کے منصوبے وہ بنائیں گے۔ فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا، ان سب کے باوجود کہ یہ مشرکین، یہ کفار یہ کام کریں گے، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تم نے تقوی کی روش اختیار کی، اللہ کے دین سے نہیں پھرے، ان منافقین کی طرح نہیں جو اللہ فرماتا ہے کنارے کنارے چل رہا ہے، جب دیکھتا ہے کہ مومنین کو فتح نصیب ہو رہی ہے، مال غنیمت آ رہا ہے، تو یہ دوڑا دوڑا مومنین کے پاس آتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ مصیبت آ گئی، لوگ مخالفت کے اندر آ گئے، لوگ پتراؤ کر رہے ہیں، لوگ تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لوگ ہجرت پر مجبور کر رہے ہیں، پھر یہ کیا کرتا ہے؟ بھاگ جاتا ہے وہاں سے، اور ان سے کیا کہتا ہے کہ میں تو تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اس طرح منافقین نہیں، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور صبر کے ساتھ تمہاری تقوی کی جو روش ہے اس کے اندر تبدیلی نہ آئے،
فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اللہ فرماتا ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، بہت ہی حوصلے والا اور ہمت والا کام ہے جو انبیاء کیا کرتے تھے، جو سچے مومن کیا کرتے تھے. ان ذالک من عزم الامور.